السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، فرشتے اور جبریل امی اس رات میں اپنے رب کے حکم سے ہر امر لے کے نازل ہوتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ سراپا سلامتی ہے اور یہ طلوع فجر تک رہتی ہے۔ سورۃ القدر، اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کی چند اہم خصوصیات بیان فرمائی ہیں۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اس رات کو لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس سورہ مبارکہ میں لیلۃ القدر کی کون سی اہم خصوصیات بیان ہوئی ہیں؟ لیلۃ القدر پانے کا طریقہ یا نسخہ کیا ہے، اور لیلۃ القدر میں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ رب العزت کی توفیق شامل حال رہی تو ان دائروں کے اندر گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلی چیز کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ قرآن و حدیث سے یہ بات واضح ہے کہ لیلۃ القدر ایک برکتوں والی، عظمت والی ایسی رات ہے جسے اللہ رب العزت نے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اپنی بہت سی حکمتوں کی بنا پہ مخفی رکھا۔ لیکن اس رات کی جو پہلی خصوصیت اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں بیان کی ہے کہ اسے نزول قرآن کے ساتھ ایک خاص نسبت ہے کہ بے شک ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اب وہ لیلۃ القدر جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسی عظمت والی رات ہے کہ جو اس کی خیر و برکت سے محروم رہا وہ ہر قسم کی خیر و برکت سے محروم رہا، اور فرمایا اس کی خیر سے کو محروم القسمت آدمی ہی محروم رہ سکتا ہے۔ تو اس رات کو لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا؟ جو رمضان کے آخری عشرے کی جو 5 طاق راتیں ہیں، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں، ان میں سے جو ایک رات اللہ کے علم میں لیلۃ القدر ہے، اسے لیلۃ القدر کہنے کی وجہ کیا؟ حضرات مفسرین نے مختلف اقوال ذکر کیے، جن میں 3 اقوال جو ہے وہ مشہور ہیں۔ قدر کا معنی اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، قدر و منزلت، وقت کی قدر کر لو، تو یہ رات بڑی قدر و منزلت والی، اس اعتبار سے کہ اس میں اللہ کا قابل قدر فرشتہ جبریل
اللہ کا قابل قدر کلام قرآن کریم اللہ کے سب سے زیادہ قابل قدر پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لے کے نازل ہوئے۔ یہ رات اس لیے بھی قدر و منزلت والی ہے کہ اس میں اللہ رب العزت کی مغفرت کے، رحمت کے، برکت کے اور گناہ گاروں کے جہنم سے آزادی کے قابل قدر فیصلے صادر ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے بھی قدر و منزلت والی ہے کہ اس رات میں اللہ کے قابل قدر فرشتے اور جبریل امی زمین پہ اترتے، اور اس اعتبار سے بھی قابل قدر ہے، قدر و منزلت والی ہے کہ جو اس رات کا قیام کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے قیام کی قدردانی کرتے ہوئے اس کی بخشش کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ دوسرا مفہوم قدر کا تقدیر، کہ یہ رات جو ہے تقدیر کی، اللہ رب العزت کے فیصلوں کے صادر ہونے کی رات ہے۔ اور سورہ مبارکہ میں بھی تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر میں اسی چیز کی طرف اشارہ کیا گیا کہ فرشتے اور جبریل امی اس رات میں اپنے رب کے حکم سے ہر حکم لے کے، یعنی ہر تقدیری فیصلہ لے کے نازل ہوتے ہیں۔ تیسرا معنی قدر کا تنگی ہے، کسی چیز کا تنگ پڑ جانا۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہیں رزق کو کشادہ کر دیں اور جس کے لیے چاہیں اپنے حکمت سے تنگ کر دیں۔ تو اس رات کے تنگ پڑنے کا مفہوم یہ ہے کہ اس میں اس قدر کثرت کے ساتھ فرشتے زمین پہ اترتے ہیں کہ فرشتوں کی کثرت کی بنا پہ اللہ کی یہ وسیع زمین بھی تنگ پڑ جاتی ہے۔ تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور یہ لیلۃ القدر قدر و منزلت والی رات ہے، اللہ کے فیصلوں کی رات ہے، اور فرشتوں کے بکثرت نزول کی بنا پہ زمین کے تنگ ہونے کی رات ہے۔ اب یہ رات کب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر، لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو یہ رات ان 5 طاق راتوں میں سے ایک ہے۔ اللہ نے ابتدائی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف لائے اور اس رات کی تعیین فرمانے کے لیے، بتلانے کے لیے، تو 2 آدمیوں کو جھگڑتے دیکھا، تو فرمایا ان کے جھگڑے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس رات کی تعیین جو ہے وہ اٹھا لی، ہمیں عسیٰ ان یکون ذلک خیرا لکم، لیکن اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ تو یہ رات متعین نہیں ہے، اللہ نے اپنی بہت سی حکمتوں کی بنا پہ اس کا حتمی علم تعیین جو ہے وہ اٹھا لی، لیکن یہ فرما دیا اپنے پیغمبر کی زبانی کہ اسے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ حضرت عمر، حضرت حذیفہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہم جیسے جلیل القدر صحابہ سے یہ بات ملتی ہے کہ بالعموم یہ رات جو ہے وہ 27ویں کی ہوتی، لیکن ہر دفعہ نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں حضرات صحابہ نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی جو 2 نشانیاں بڑی بتلائی تھیں صحیح مسلم میں، جن کا ذکر ملتا ہے کہ وہ رات موسم کے اعتبار سے معتدل ہوتی ہے، اور اس سے اگلے دن سورج جو ہے وہ اپنی پوری شعاؤں کے ساتھ طلوع نہیں ہوتا، اس کی مدھم شعائیں ہوتی ہیں۔ فرمایا وہ رات ہم نے دیکھا تو 21ویں کی رات تھی، لیکن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اس پہ اصرار کیا کرتے تھے کہ یہ رات بالعموم 27ویں ہوتی ہے، اور اس کی تائید بھی ایک اور حدیث سے بھی ملتی ہے، مسند احمد کی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انتہائی ضعیف اور بوڑھے صحابی اور کہ یا رسول اللہ میری جسمانی سکت اور طاقت اتنی نہیں کہ میں ان 5 طاق راتوں کا قیام کر سکوں،
تو آپ مجھے کسی ایک رات کے بارے میں فرما دیں کہ میں کس رات کا قیام کروں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم 27ویں کا قیام کر لینا۔ لیکن ان تمام روایات کے باوجود حضرات علماء کا راجح قول یہی ہے کہ یہ رات جو ہے وہ ان 5 طاق راتوں میں بدلتی رہتی ہے، اور اس کے مخفی رکھنے کی حکمت بھی اللہ رب العزت کے ہاں، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس ہو سکتا ہے اس میں تمہارے لیے بہتری ہو، کیونکہ اگر ایک متعین کر دی جاتی تو ہم جیسے کم ہمت لوگ جو ہے وہ ایک ہی رات کا اہتمام کرتے، باقی راتیں غفلت میں گزر جاتی۔ اسی طرح خدا نخواستہ نافرمانی کرنے والے، نافرمانی سرزد ہوتی تو اس رات کی نافرمانی کی سنگینی بھی اللہ کے ہاں زیادہ ہوتی۔ جو اس رات کو پا لیتا اپنی کم فہمی یا کج فہمی کی بنا پہ پھولے نہ سماتا، اور جس سے رہ جاتی کسی مجبوری کی بنا پہ سال بھر حسرت اور ندامت کے آنسو روتے رہتا۔ اور چونکہ اللہ رب العزت فرشتوں کے نزول کا ایک مقصد جو حضرات مفسرین نے بیان کیا کہ اس رات اللہ اپنے بندوں کے اعمال کی قدردانی کرتے ہوئے فرشتوں کے سامنے فخر و مباحات کرتے ہیں، تو اللہ کے ہاں یہ فخر، اللہ بندوں کے اعمال پہ جو فخر کرتے ہیں یہ اس وقت زیادہ بڑھ جاتا ہے جبکہ صرف اس رات کے ایک امکان کی بنا پہ لوگ اس رات کی قدر کریں اور اس کو جاگنے کا، قیام کا اہتمام کریں، تو کہ انہیں ابھی یقینی طور پہ پتہ بھی نہیں کہ یہ کون سی رات ہے، پھر بھی یہ مجھے منانے کی کس قدر فکر کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی حکمت کی بنا پہ اس رات کو مخفی رکھا، لیکن اس کا حکم اپنے پیغمبر کی زبانی دے دیا کہ اسے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اب اس رات کی اہم خصوصیات بالخصوص جو اس سورہ مبارکہ میں نازل ہوئی ہیں، 5 بڑی خصوصیات اللہ نے سورۃ القدر میں اس رات کی بیان کی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا، نازل کیا۔ اب اس نزول قرآن سے کیا مراد ہے؟ حضرات مفسرین نے لکھا ہے، اور یہ بات واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تقریباً 23 سال کے عرصہ میں قرآن کریم نازل ہوتا رہا، تو یہاں نزول قرآن سے کیا مراد ہے؟ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے لوح محفوظ سے قرآن کریم کو اسی رات لیلۃ القدر میں آسمان دنیا پہ جو قریبی آسمان ہے زمین سے، یہاں بیت العزہ میں نازل کر دیا یکبارگی۔ یہ قرآن کریم کا نزول مراد ہے، یا دارقطنی اور بہقی کی روایات کے مطابق اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے نزول کا آغاز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اسی طاق رات میں لیلۃ القدر میں جو پہلی وحی آئی وہ بھی اسی رات میں آئی۔ تو قرآن کریم کا نزول لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ بیت العزت میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ دنیا میں اس قرآن کریم کے نزول کا آغاز اسی لیلۃ القدر میں ہوا۔ پھر اللہ رب العزت نے اس رات کی اہمیت کو مزید اجاگر کرنے کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، استفہامیہ انداز جو ہے وہ اختیار کیا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ رات لیلۃ القدر کیا ہے؟ اور پھر فرمایا دوسری خصوصیت، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس کا پس منظر بھی مختلف کتب حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ احادیث ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امم سابقہ کی طویل عمروں کا اور ان کی طویل عبادتوں کا ذکر کیا، جن میں ایک بنی اسرائیل کے مجاہد کا تذکرہ بھی کیا کہ 1000 مہینے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور درخواست پیش کی کہ اللہ میری امت کی عمریں تو کم ہیں، تو سابقہ امتوں والے اپنی طویل عمروں کی بنا پہ، طویل عبادات کی بنا پہ میری امت سے کہیں آگے نہ بڑھ جائیں۔ تو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سورہ مبارکہ عطا کی کہ میں نے آپ کی امت کو یہ ایک ایسا عطیہ دیا ہے، ایسا تحفہ دیا ہے جو سابقہ امتوں کو نہیں دیا گیا، کہ یہ رمضان کی ایک طاق رات لیلۃ القدر کا اہتمام کر لیں تو ان کا یہ ایک رات کا قیام، عبادت اور طاعت جو ہے اللہ کے ہاں 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔
83 سال 4 مہینے سے زیادہ ایک رات کی محنت پہ اللہ رب العزت اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اب یہاں حضرات مفسرین نے دوسری چیز کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ نے یہ تو فرما دیا کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اپنی رحمت سے یہ تعین نہیں کی کہ کتنی بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، کتنی بہتر ہے اس کی تعین اللہ نے پھر بھی نہیں فرمائی۔ اور حضرات مفسرین نے لکھا ہے یہ انسان کے اخلاص پہ اور اس کی للہیت اور تقوی پہ مبنی ہے کہ جس قدر اس رات کو اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کو منانے کی فکر میں گزارے گا، اسی درجہ اس کی اس رات کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات میں ملائکہ فرشتے اور روح سے مراد روح القدس جبریل امین اس رات میں اترتے ہیں۔ اب فرشتوں کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ حضرات مفسرین نے مختلف اقوال ذکر کیے ہیں کہ فرشتے زمین پہ اس لیے آتے ہیں کہ وہ بھی اس رات کو پالیں، وہ بھی اس رات کے ثواب میں شریک ہو جائیں، اور اس میں بندوں کے لیے ترغیب کہ جب اس رات کی عظمت کی بنا پہ آسمان سے فرشتے اتر رہے ہیں تو تمہیں تو اللہ نے بطور خاص یہ رات عطا کی ہے، تم اسے کوتاہی اور سستی میں مت گزارنا، تم اسے قیمتی بنانے کی فکر کرنا۔ اور ایک مقصد جو ہے وہ فرشتوں کا کے نزول کا اللہ کے نیک بندوں کے لیے اس رات کا اہتمام کرنے والوں کے لیے دعائے رحمت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امی فرشتوں کے جھرمٹ میں جو ہے آسمان سے اترتے ہیں، اور جہاں کہیں بھی اللہ کا کوئی بندہ کھڑا یا نماز میں کسی بھی صورت میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، تلاوت کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ ایک مفہوم حضرات مفسرین نے اس کا یہ بھی لکھا ہے کہ وہ آ کے اللہ کے نیک بندوں کو جو ہے وہ سلام کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کو جو ہے وہ سلام کرتے ہیں۔ اور ایک مفہوم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے بھی ملتا ہے کہ جبریل امی کا نزول کا مقصد بطور خاص جو ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو جو قرآن کریم کا عظیم تحفہ دے کے گئے تھے، این امت محمد من القرآن، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا قرآن کے ساتھ تعلق کتنا باقی رہ گیا، کہ جبریل امی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تقریباً 22 سال کا عرصہ جو ہے وہ وہی لے کے آتے رہے، اور اس کے بعد ان کا زمین پہ آنا موقوف ہو گیا رسول اللہ کی ختم نبوت کی بنا پہ۔ اب وہ لیلۃ القدر میں جو ہے وہ زمین پہ تشریف لاتے ہیں تاکہ دیکھیں کہ اس امت نے قرآن کی کتنی قدر کی ہے، یا قرآن کے ساتھ تعلق کو کس قدر باقی رکھا ہوا۔ چوتھی خصوصیت بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امر، ہر حکم لے کے۔ حضرات مفسرین نے لکھا اس امر سے مراد اللہ کے تقدیری فیصلے ہیں کہ اللہ رب العزت اس رات میں اس سال کے فیصلے جو ہے اس کی تنفیذ اور تدبیر جن فرشتوں کے حوالے ہوتی ہے ان کو سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، سورہ دخان میں بھی جو اللہ رب العزت نے لیلہ مبارکہ کا ذکر کیا اس سے مراد لیلۃ القدر ہی ہے، کہ اس رات میں اللہ رب العزت جو ہے فرشتوں کو سال بھر کے تقدیری فیصلے جو ہے صحت کے، بیماری کے، عزت کے، ذلت کے، دنیا سے جانے کے، پیدا ہونے کے، تو اللہ رب العزت ہر امر، ہر تقدیری فیصلہ جو ہے وہ دے کے فرشتوں کو زمین پہ بھیجتے ہیں۔ پانچویں خاصیت جو بتلائی، سلام، پہلی نزول قرآن، دوسری یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، چوتھا فرشتوں کا زمین پہ اترنا اور ہر حکم لے کے اترنا، اور چوتھی خصوصیت یہ سلام، سلامتی والی ہے۔ سلام سے کیا مراد ہے؟ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 6 اقوال یہاں ذکر کیے ہیں کہ یہ رات جو ہے وہ سراپا سلامتی ہے، اس میں کسی قسم کی شر نہیں ہوتی۔ دوسرا قول یہ بیان کیا کہ اس رات میں اللہ رب العزت کی طرف سے سلامتی کے فیصلے ہی ہوتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ اس میں فرشتے آ کے بندوں کو سلام کرتے ہیں۔ چوتھا یہ کہ فرشتے آپس میں ایک دوسرے کو سلام کہتے ہیں۔
اور پانچواں یہ کہ یہ رات شیطان کے تصرف اور شیطان کے شر سے محفوظ ہوتی ہے، اور چھٹا یہ کہ سلام اللہ رب العزت کی طرف سے یہ رات سلامتی کی یا بندوں کو فرشتوں کے ذریعے اپنا سلام پہنچانے کی رات ہوتی ہے۔ ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات جو ہے طلوع فجر تک جاری رہتی ہے، یہ رات طلوع فجر تک جاری رہتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر کوئی رات کا مخصوص حصہ نہیں ہے، یہ چند لمحوں کی بات ہے، بلکہ یہ غروب آفتاب سے لے کے طلوع فجر تک، غروب آفتاب سے لے کے طلوع فجر تک جو ہے وہ مسلسل جاری رہتی ہے۔ اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں، اس کی عظمتیں رات کے کسی مختصر حصے کے ساتھ مربوط اور جڑی ہوئی نہیں ہیں، بلکہ یہ رات طلوع فجر تک جو ہے، غروب آفتاب سے لے کے طلوع فجر تک جو ہے وہ جاری رہتی ہے۔ اب اس رات کا کے پانے کا، یا اس رات کو اگر اللہ رب العزت توفیق دے قیام کا، اہتمام کا، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو شخص لیلۃ القدر کا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اللہ کا حکم مانتے ہوئے، اللہ کے وعدوں کا یقین کرتے ہوئے، اور اجر و ثواب کی نیت سے اخلاص کے ساتھ قیام کر لیتا ہے، تو اللہ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور حضرات مفسرین کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ جن احادیث میں گزشتہ گناہوں کی معافی کا تذکرہ ملتا ہے، اس سے صغیرہ گناہ مراد ہیں، کبیرہ گناہ بغیر سچی توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور حقوق العباد جب تک بندوں سے معاف نہ کروائے جائیں اس وقت تک معاف نہیں ہوتے۔ چنانچہ احادیث مبارکہ میں چند ایسے بڑے گناہوں کا تذکرہ ملتا ہے جن کی اگر انسان سچی توبہ نہ کرے تو اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی، جن میں والدین کی نافرمانی ہے، قطع رحمی ہے، باہم بغض و عداوت اور کینہ ہے، شراب نوشی کی عادت ہے، رشتہ داروں سے تعلقات توڑے رکھنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند گناہ بھی بتلا دیے کہ جب تک ان سے سچی توبہ نہ کی جائے تو اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے وہ متوجہ نہیں ہوتی۔ تو یہ جو سلامتی جس رات کے قیام کا حکم دیا گیا، یہ قیام کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی کوئی مخصوص عبادت نہیں بتلائی، وہ قیام تراویح کی شکل میں بھی ہے، فرائض جو نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں اس میں بھی ہے، مغرب کی نماز ہم نے پڑھی، عشاء کی نماز پڑھ لی، فجر کی نماز پڑھ لی، یہ بھی قیام لیلۃ القدر ہے۔ اللہ رب العزت توفیق دے، تراویح پڑھ لی، کوئی ذکر و اذکار کر لیا، کوئی درود شریف پڑھ لیا، قرآن کریم کی تلاوت ہو گئی، دعا ہو گئی۔ بلکہ حضرات مفسرین نے لکھا، امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ لیلۃ القدر کی سب سے بڑی عبادت اللہ سے مانگنا، اور وہ بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ اگر مجھے اللہ لیلۃ القدر عطا فرمائے، یعنی مجھے معلوم ہو جائے کہ آج کی رات لیلۃ القدر کی رات ہے، تو میں اللہ سے کیا مانگوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ سے یہ درخواست کرنا، اللہم انک عفو، اور بعض روایات میں عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا، معاف کرنے کو پسند کرتا۔ کہ بھی حضرات مفسرین نے دو مفہوم بیان کیے حضرات محدثین نے، کہ ایک تو بندوں کے گناہوں کو معاف کرنا پسند کرتا، اور دوسرا تو اس بات کو بھی پسند کرتا ہے کہ بندے بھی ایک دوسرے کو معاف کر دیا کریں، تحب العفو فاعف عنی، تو مجھے بھی معاف کر دے۔ تو اس رات کا اس بنا پہ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ سب سے بڑا وظیفہ کیا ہے؟ اللہ سے دعا کرنا، اور دعا میں بھی بالخصوص اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگتے رہنا۔ اب یہ لیلۃ القدر پانا کیسے ممکن ہے؟ احادیث مبارکہ میں دو احادیث اس حوالے سے ذکر کرنا مقصود ہیں کہ لیلۃ القدر چونکہ غروب آفتاب سے لے کے طلوع فجر تک ہے، تو اس کی برکات اور رحمتیں حاصل کرنے کا ایک نسخہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، شعب الایمان امام بہقی کی کتاب میں، کہ من صلی المغرب والعشاء فی جماعت حتی ینقضی رمضان اصاب من لیلۃ القدر بحظ وافر، کہ جو شخص
رمضان، پورا رمضان جو ہے مغرب اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھنے کا اہتمام کرتا رہے، اسے اللہ لیلۃ القدر کا ایک وافر حصہ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو مغرب اور عشاء پورا رمضان اہتمام کرنا۔ اب اللہ کی رحمت اگر گزشتہ جو گزر چکے ہیں تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث میں ہم جیسے کم ہمتوں کے لیے دوسرا طریقہ بھی موجود ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح مسلم کی کہ جو شخص عشاء کی نماز باجماعت پڑھتا ہے اللہ اسے آدھی رات کے قیام کا ثواب دے دیتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ فجر کی نماز باجماعت پڑھ لے تو اللہ اسے پوری رات کے قیام کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ تو فرائض کا اہتمام جو ہے کہ معلوم ہوا اگر مغرب عشاء فجر باجماعت پڑھ لی ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں لیلۃ القدر کے قیام کی توفیق عطا فرما دی۔ لیکن یہ ادنا درجہ ہے، زیادہ سے زیادہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے لیالی قدر کے علاوہ کبھی کسی اور رات میں جو ہے وہ رات بھر جاگتے نہیں دیکھتا، اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مصروف میں نے رسول اللہ کو نہیں پایا کہ رمضان کے علاوہ کو پوری رات آپ جاگتے رہے ہوں۔ لیکن لیالی قدر میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول جو آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے، اللہ ہمیں اس کی برکات سے محروم نہ فرمائیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے 3 چیزیں ذکر فرمائیں۔ ہمیں کہ اذا دخل العشر الاواخر، رمضان کا آخری عشرہ داخل ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شد مئذرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، 3 چیزوں کا اہتمام کرتے۔ شد مئذرہ، کمر کس لیتے، یا دوسرا معنی یہ کہ کمر کسنے سے مراد تہبند کس لیتے کہ ان ایام میں، ان لیالی میں، راتوں میں بیویوں کے پاس نہ جاتے، کیونکہ اعتکاف کی ایک پابندی بھی یہ ہے اور اللہ کی طرف جو ہے وہ توجہ زیادہ ہوتی۔ دونوں مفہوم محدثین نے بیان کیے، کمر کس لیتے یا ان راتوں میں جو ہے وہ بیویوں کے پاس نہ جاتے۔ دوسرا احیا لیلہ، ان راتوں کے زندہ رکھنے کا اہتمام کرتے، عبادت میں مصروفیت، عبادت میں مشغولیت جو ہے وہ بڑھ جاتی۔ اور صرف یہی نہیں کہ خود اس کا اہتمام کرتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَ، گھر والوں کو بھی جو ہے وہ اس رات کی قدر کرنے اور اللہ کو منانے کی جو ہے وہ فکر جو ہے گھر والوں میں بھی اجاگر کرتے۔ تو یہ اس رات کی 5 بڑی خصوصیات اللہ نے اس سورہ مبارکہ میں بیان کی۔ نزول قرآن کی رات ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ اس رات کا ہر عمل وہ 1000 مہینے کا، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے کوئی صدقہ خیرات کر دیں تو وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے 1000 مہینوں کی عبادت کا جو ثواب ہے اس صدقے پہ اللہ اتنا اجر و ثواب عطا فرما دیں گے۔ تو خیر کا ہر جو ہے وہ کام۔ تیسرا یہ کہ یہ نزول ملائکہ اور جبریل امی کے اترنے کی رات ہے۔ چوتھا اللہ رب العزت کے یہ تقدیری فیصلوں کی رات ہے۔ اور 5واں یہ رات سراپا سلامتی کی رات ہے، اللہ سے سلامتی مانگنے کی، عافیت مانگنے کی رات ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں کر دیں جنہیں قیام لیلۃ القدر کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت جو رمضان غفلت میں گزرا اسے معاف فرمائیں، باقی ماندہ رمضان اپنی اطاعت میں، عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔